والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے. میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے. مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے. ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے. ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے. میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے. کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا. کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا. اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کینوں کواں میں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہوئے کوئی. تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہوئے کوئی. سانوں تے ہے بس اینا پتہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. نبیاں نو اے کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھڑ من ٹھار نو. گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھڑ من ٹھار نو. آکھے حلیمہ سعدیہ سونا تیرے جیا کوئی نہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے حق سچ پر بات کرنے، مجھے اور آپ حضرات کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ تمام حضرات مل کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. ایک عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ حضور میری بیٹی جوان تھی، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. میں اس کو خواب کے اندر دیکھنا چاہتی ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، جوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میں وہ وظیفہ کروں، پھر میری بیٹی مجھے خواب میں ملے، مجھے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو وظیفہ بتا دیا، وہ وظیفہ کرتی رہی۔ چند دنوں کے بعد وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ قبلہ، میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہوا ہے، میری بیٹی پاؤں سے جگڑی ہوئی ہے، ہاتھوں سے جگڑی ہوئی ہے اور اس کی گردن کے اندر بڑے بڑے سنگل ہیں، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ وہ چلی گئی۔ چند دنوں کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس عورت کو اس لڑکی کو دیکھا خواب کے اندر کہ وہ لڑکی جنت کے اندر ٹہل رہی تھی، وہ جنت کے اندر ٹہل رہی تھی، جنت کی سیر کر رہی تھی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جب اس کو دیکھا حیران ہوئے۔ وہ لڑکی آگے سے عرض کرتی ہے کہ قبلہ، میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس فلاں دن آئی تھی، آپ سے وظیفے کے بارے میں پوچھا تھا اور پھر آ کر اس نے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ لیکن حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس دن تو تمہیں عذاب ہو رہا تھا، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کے اندر ٹھہر رہی ہے، جنت کے اندر سیر کر رہی ہے، جنت کے پھل بھی کھا رہی ہے، تجھے یہ نعمتیں، تجھے یہ اتنا احسان، یہ سب کچھ کیسے ملا؟ تو وہ لڑکی آگے سے عرض کرتی ہے کہ حضور، میں عذاب کے اندر مبتلا تھی، قبرستان کے قریب سے ایک بندے کا گزر ہوا، وہ بندہ جب قبرستان کے پاس آیا تو اس نے کھڑے ہو کر صرف ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا تھا، تو قبرستان کے اندر جتنے بھی مردوں کا عذاب ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو حضرات محترم، اس سے پتہ چلتا ہے اگر انسان سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبروں کے اندر بھی عذاب کو اٹھا لیتا ہے، قبروں کے اوپر بھی عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ جنت البقیع کے اندر، میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، حمد و ثنا کر رہا تھا۔ جب اس کی سانس نکلتی تھی نا تو اس کی ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا تھا، 70,000 فرشتے اس کی خدمت کر رہے تھے۔ آج میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ کوہ کفاف کے اندر بیٹھا ہوا، اس کے پر بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، میں نے اس سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو وہ فرشتہ آگے سے عرض کرتا ہے کہ معراج کی رات جب حضور کا گزر ہوا، جب حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میں حضور کے ادب کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، میں بیٹھا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ حضور کا ادب میں نے نہیں کیا تھا، حضور کے ادب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری یہ حالت کی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، گریہ ساری کریں، میری سفارش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلی حالت میں لٹا دے۔ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، اس کی سفارش کی، میں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ اے جبرائیل امین، اس کو وہی مقام یہ تب ملے گا جب یہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس نے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی حالت میں لٹا دیا ہے۔ تو رات محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کے کتنے فضائل ہیں، کتنی برکت ہے۔ اگر بندہ سچے دل کے ساتھ
حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو پھر جو دل میں خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آج جو میں نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا اظہار کرو، اس کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو۔ فرمایا کوئی بھی نعمت ملے اس کا تذکرہ کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو۔ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو خوشی مناتا ہے، اللہ پاک کوئی نعمت دے دے تو خوشی مناتا ہے، خوشی منانا جائز ہے، بدعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نئی گاڑی دے دی تو خوشی مناتا ہے، خوشی منانا جائز ہے، بدعت نہیں۔ تو حضرات محترم، جس محبوب کے صدقے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، اگر اس محبوب کی آمد پر خوشی منائی جائے تو پھر کون سا ناجائز ہو جاتا ہے؟ اور حضور کی آمد پر، حضور کی ولادت پر خوشی وہی مناتا ہے جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کا حضور کے ساتھ ناطہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دوسرے یا تیسرے گھر والے خوشیاں منا رہے ہو؟ خوشی کون مناتا ہے؟ جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے یا تیسرے گھر والے خوشیاں اس لیے نہیں مناتے کیونکہ اس کا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ گھر والے خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس کا اس بچے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے۔ تو جو اپنے بچے کی ولادت پر خوشی مناتا ہے وہ کہتا ہے کروڑ خوشیاں قربان مصطفیٰ کی ولادت پر۔ اور آج ہم اپنے رب سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، احسان ہی جتلایا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، احسان ہی جتلایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، احسان ہی جتلایا۔ اگر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تمہاری گنتی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن میری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا فرمایا کہ اے ایمان والو میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے، کہ اے ایمان والو میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کائنات کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ محبوب خدا ہے، وہ اللہ کے پیارے رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہمیں عطا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم صحیح مسلم میں اس حدیث کو لکھتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے کہ اے صحابہ تم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر یہ بیٹھے ہوئے ہو، اکٹھے ہو کر بیٹھے ہو، مقصد کیا ہے، یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ آگے سے عرض کرتے یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی طرف ہدایت دی۔ کہ یا رسول اللہ ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور یا رسول اللہ ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ ہم یہی عرض کر رہے ہیں فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو اب جب صحابہ نے یہ آگے سے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اب حضور نے فرمایا صحابہ قسم دیتے ہو صرف اس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میری آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اور آپ دیکھیں ہماری محافل کے اندر کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر فرشتوں کو بھیجا ہے جو انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کا گزر کسی ایسی مجلس کے اوپر سے ہوتا ہے جہاں پر چند لوگ اکٹھے ہو کر رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تمام فرشتے آ کر اس جگہ کو اپنے رحمت والے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، رحمت والے پروں سے گھیر لیتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا؟ فرشتے آگے سے عرض کرتے مالک اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ آپ کا تذکرہ کرتے، آپ کی حمد و ثنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے؟ فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں مالک وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے آگے سے عرض کرتے مالک انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا؟ فرشتے آگے سے عرض کرتے مالک اگر وہ جنت کو ایک بار بھی دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ اس کی تمنا کرتے، اور زیادہ اس کی خواہش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں پناہ مانگ رہے تھے؟ کس چیز کے بارے میں پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں کہ مالک وہ دوزخ سے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے آگے سے عرض کرتے مالک انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو تب ان کا حال کیا ہوتا؟ فرشتے آگے سے عرض کرتے مالک اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ اس سے دور بھاگتے، اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ فرشتے آگے سے عرض کرتے مالک جو ذکر کر رہے تھے، جو تیرا ذکر سن رہے تھے ان کو تو نے معاف فرما دیا ہے، لیکن ان میں چند بندے ایسے تھے جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ وہ کسی کام کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے ذکر کرنے کی برکت سے میں نے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو حضرات محترم ہماری محفل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب حضور نے صحابہ سے قسم لی، صحابہ قسم دیتے ہو صرف اس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو حضور کے صحابہ نے آگے سے کہا یا رسول اللہ کی قسم ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو اب حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سے دین چلا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا صحابہ بیٹھ کر نماز کے مسائل ایک دوسرے سے پوچھو، حج زکوٰۃ کے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کرو، یہ تم بیٹھ کر اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہو؟ یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے باقاعدہ اس پر قسم لی کہ صحابہ تم قسم دیتے ہو صرف اس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے آگے سے قسم دی یا رسول اللہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد بس یہی ہے۔ تو حضرات محترم اب حضور نے صحابہ سے قسم کیوں لی؟ جو نبی زمین کے اوپر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہوں، کیا وہ صحابہ کی اس محفل میلاد کو نہیں جانتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اگر تو جنت کی میں پہنچا ہے پھر تو میں صبر کرتی ہوں، اگر جنت میں نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی اجازت تو دے دیں۔ تو اب حضور نے یہ نہیں فرمایا اے حادثہ کی ماں میں تمہارے بیٹے کو میدان جنگ کے اندر منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ رہا ہوں، تمہارا بیٹا ادھر مٹی کے نیچے ہوگا اور کہاں پر ہوگا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا ان ربها لجنان، فرمایا میرے رب کی ایک جنت نہیں
بے شمار جنتیں ہیں، جنت الفردوس بھی ہے، حضور نے فرمایا جنت النعیم بھی ہے، جنت العدن بھی ہے۔ فرمایا اے حادثہ کی ماں، تو یہ پوچھنا چاہتی ہے تمہارا بیٹا جنت میں پہنچا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ تمہارے بیٹے نے، تمہارے شہزادے نے راہ خدا میں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں تمہارا بیٹا رب کی سب سے بڑی جنت جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ تو جو نبی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ تو جو حضور جو نبی زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، کیا وہ صحابہ کے اس محفل میلاد کو نہیں جانتے تھے؟ اب حضور نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا صحابہ کسی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ قسم اس لیے لی ہے کہ تمہارا ایک انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ تم بیٹھ کر، میں تھا کشان نبوت کے اندر اور تم مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر رب کا شکر ادا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، کہ اے پیارے محبوب آپ ان غلاموں کو خوشخبری سنا دو کہ یہ تیری آمد کی وجہ سے رب کا شکر ادا کر رہی ہیں، تو ان کے اس شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر فخر محسوس فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا جو حضور کو بھولتے نہیں ہیں، پھر رب بھی ان کا ذکر فرماتا ہے۔ جو حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، پھر رب بھی فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کا نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ میں وہ وظیفہ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے مستجیب الدعوت بنا دے، کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اگر میں دعا کروں بارش ہو جائے، اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرما دے۔ اگر میں دعا کروں اللہ تعالیٰ فلاں کو بیٹا دے دے، تو اللہ تعالیٰ فلاں کو بیٹا دے دو، یعنی کہ جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا اے سلیمان، میں تجھے دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، اگر تم وہ دو باتوں پر عمل کر لے، پھر دعا کرنا تو بعد کی بات ہے، جو بات تیرے دل میں آئے گی زبان پر بعد میں آئے گی، اللہ تعالیٰ پہلے اس کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وظیفہ سنیں، کسی کو کوئی وظیفہ اس کا استاد دیتا ہے، کسی کو کوئی وظیفہ اس کا پیر و مرشد دیتا ہے، لیکن یہ ایسا وظیفہ ہے جو امام الانبیاء نے دیا ہے۔ فرمایا کہ دو کام کثرت سے تم کر لو، پھر جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ فرمایا کہ زندگی میں پہلی بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسری بات حضور نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی حرام نہیں کھانا۔ فرمایا زندگی میں حلال کھانا شروع کر دو اور جھوٹ سے بچو، پھر جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو دیکھیں آج ہم دنیا کے اندر رہ کر کتنا جھوٹ سے دور ہیں اور کتنا حلال کھا رہے ہیں، یہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، حضور کے ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنی فضیلت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا فرما لیتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے۔ جب حضور نے سارا مال غنیمت تقسیم فرما دیا، اب سونے کی ایک انگوٹھی بچ گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور ایک دن مسجد میں تشریف لائے، حضور کے ایک ہاتھ میں سونا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم تھا۔
تو حضور نے فرمایا، کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ میری امت کے تمام مردوں کے لیے یہ سونا پہننا اور یہ ریشم پہننا یہ حرام فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی مرد زندگی میں سونا اور ریشم کو نہیں پہن سکتا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے چاندی کی جو اجازت دی ہے وہ 4.5 ماشے جو چاندی ہو اس کی اجازت دی ہے۔ اس سے زیادہ وزن کی اگر کوئی بندہ چاندی کی انگوٹھی بھی پہنتا ہے تو یہ اس کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بندے 2 یا 3 انگوٹھیاں اس نے پہنی ہوتی ہیں، جو تو یہ اتنی انگوٹھیاں پہننا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حضور نے اس سے منع فرمایا، صرف 4.5 ماشے چاندی کی اجازت دی ہے۔ تو حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب مال غنیمت تقسیم فرما دیا، سونے کی ایک انگوٹھی بچ گئی، تو حضور نے اپنی نظر رحمت کو صحابہ کی طرف اٹھا کر دیکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نے اپنی نظر رحمت کو جھکا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کی طرف دیکھا تو حضرت برہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنی طرف بلا لیا، مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سونے کی انگوٹھی کو حرام فرما چکے، سونا مردوں کے لیے حرام فرما چکے، لیکن حضرت برہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ برہ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ جب حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حضور نے وہ سونے کی انگوٹھی کو اٹھایا، حضرت برہ کی انگوٹھی میں پہنا دیا۔ حضرت برہ کی انگوٹھی میں ہاتھ میں پہنا دیا تو حضرات محترم سونے کو حضور حرام فرما چکے، لیکن حضرت برہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ جا برہ، رب اور رب کے رسول نے تمہارے لیے یہ سونے کی انگوٹھی کو پہننا یہ حلال فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم کسی میں یہ اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے؟ کسی میں اختیار ہے؟ تو یہ سب اختیار، یہ سب فضائل اگر دیے ہیں تو رب نے اپنے پیارے محبوب کو دیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔